بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے سے ہوا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کو قائم کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی نماز کی تاثیر بھی بیان فرما رہے ہیں کہ نماز کی ادائیگی اگر صحیح ہو تو نماز کی یہ تاثیر ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کی برکت سے برے کاموں سے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم چلتا ہے کہ نماز سے انسان برائیوں سے رکتا ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی میں نماز پڑھنے کے باوجود تبدیل نہیں آ رہی تو پھر یقیناً نماز میں ہی کوتاہی ہے۔ نماز کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک باطنی شکل ہے، دونوں ہی ضروری ہیں۔ نماز عادت بھی ہو، عبادت بھی ہو، اخلاص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اللہ کی یاد ہو، خشیت ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، تو ایسی نماز ایک نہ دن اس کو ضرور برائیوں سے روکے گی۔ آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں کہ اہل کتاب سے گفتگو ہو تو اچھے اخلاق سے بات کریں، نرمی سے گفتگو کریں۔ پھر اگلی آیتوں میں ہجرت کا حکم ہے۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی میں زندگی گزارنا مشکل کر دیا تھا۔ اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ہجرت کرو، ہجرت کا حکم دیا ہے۔ جب کسی شہر یا علاقے میں دین پر چلنا مشکل ہو تو اس شہر اور اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف چلے جانا اپنے دین اور ایمان کے تحفظ کے لیے یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ موت کل نفس ذائقۃ الموت ایک اٹل فیصلہ ہے، ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آگے روزی کے متعلق فرمایا کتنے جانور پرندہ ایسے ہیں جو اپنے رزق کو جمع نہیں کرتے، بلکہ وہ روزانہ صبح کے وقت روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو روزی دیتے ہیں۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ، اور اپنے ایمان والے بندوں کو کیوں روزی نہیں دیں گے؟ جو اللہ جانوروں کو روزی پہنچاتا ہے، کیا وہ اپنے وفادار عاشقوں کو، ایمان والوں کو روزی نہیں دیں گے؟ پھر اللہ ہی ہے جو روزی کی تقسیم کرتے ہیں، کس کو کتنی دینی ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کی روزی میں تنگی ہے تو کسی میں کشادگی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کا حال بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ جب چاہتا ہے کسی بہت ہی زیادہ کوئی فقیر ہو، غریب ہو، اس کو مالدار بنا دیتا ہے اور مالدار کو فقیر بنا دیتا ہے، خوشحال کو بدحال اور بدحال کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی پوری قدرت میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کافروں کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ سفر کر رہے ہوتے ہیں کشتی میں، سمندری سفر، اور جب ان کی کشتی کسی بھنور میں پھنس جائے اور ڈوبنے لگے تو پھر مخلصین دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ اس بھنور سے اور اس موت کے منہ سے ان کو نکال دیتے ہیں تو پھر یشرکون، اللہ کی ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی بھی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی حالت بیان فرمائی ہے، لیکن آج کے دور میں اگر ہم اپنی حالت کو غور کریں تو مشکلات میں تو ہمیں اللہ یاد آتے ہیں، پریشانیوں میں تو اللہ یاد آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ خوشحالی، فراوانی، صحت، عزت کی زندگی دے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم خوشیوں میں اور صحت اور عزتوں میں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی غم آ گیا تو اللہ تمہیں اس وقت بھولیں گے نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ زمین پر چلنے پر مشقتیں برداشت کرو گے، اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے، اللہ کی دین کی سمجھ ملے گی۔ جاہدوا فینا، یعنی دین پر چلنے میں، دین پر چلنے میں جب انسان کوششیں کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، دین کے لیے، عبادتوں کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سینے کو عبادتوں کے لیے، نور کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں سے یسیروا فی الارض، زمین پہ چلو پھرو۔ یہ کیسی کیسی طاقتور قومیں تھیں، جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو ان کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو برباد اور ہلاک کر دیا۔ ان کی طاقت کا کیا عالم تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے گھروں کو بنایا کرتے تھے۔ 200 سال تک تو وہ بوڑھے ہی نہیں ہوتے تھے، جوانی ختم نہیں ہوتی تھی۔ 900 سال تک کی تو ان کی عمریں تھیں، اور قد تنے کی طرح، یعنی درخت کے تنے کی طرح لمبے لمبے قداور تھے۔ اللہ نے فرمایا کانوا اشد منہ قوہ، خوب طاقتور تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے ان سب کو اٹھا کر زمین پر پٹخا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برائی کا انجام برا ہے، برا کرو گے برا سامنے آئے گا، اساء السوء، اور اچھائی کا انجام اچھا ہے، اچھا کریں گے تو اچھا سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو 2 جماعتوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک ایمان والوں کی جماعت ہوگی، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور ایک کافروں کی جماعت ہوگی۔ یہ تقسیم اور یہ تفریق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ انسانوں کی 2 تقسیم اللہ نے کی ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے۔ قومیت اور لسانیت اور زبانوں پر جو تقسیم ہوتی ہے، جو رنگ و نسل پر تعصبیت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 تقسیمیں کی ہیں، ایمان اور کفر، کافر مسلمان، یہ 2 تقسیمیں، یہ 2 تفریقیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ سورج، چاند، اسی طرح زمین، آسمان، رات، دن، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اس سے رشتے کی اہمیت معلوم چلتی ہے کہ آسمان و زمین جیسی قدرت کی نشانیاں، اسی میں میاں بیوی کا ذکر آتا ہے کہ یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ اور اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا مقصد بیان کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ میاں بیوی آپس میں سکون سے رہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے پر شفقت کا برتاؤ کریں، یہ اس رشتے کی اور اس زندگی کا مقصد ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، فآتِ ذِی القربى حقہ، یعنی جو ہمارے رشتہ داروں میں غرباء ہوں ان کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین، مسکین، وابن السبیل، مسافر، یعنی ضرورت مند اور محتاج اور فقیروں کو ان کا حق دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار اور مسکینوں کو خیرات دیا کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کا حق دو۔ جو شخص دیتا ہے، یعنی جو ان کا حق ہے وہ تمہیں دینا ہوگا۔ معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیتے وقت یہ خیال نہ کرو کہ یہ کوئی احسان کر رہے ہیں جو میں ان کو دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے ان تک پہنچانے کے لیے۔ اگر انسان یہ سوچ لے یہ مال میرا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے کہا یہ مال کا حق، مال ان غرباء تک پہنچاؤ، تو کبھی بھی انسان کے دل میں بڑائی نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہ کسی کو دینے کے بعد یہ کہے گا کہ میں نے تم پر احسان کیا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کو دے کر یہ سمجھے گا کہ یہ میرا مال ہے، بلکہ وہ یہی سوچے گا اللہ کا مال تھا، اللہ نے کہا ہے تو غرباء پر خرچ کرو، میں اللہ کا مال غرباء پر خرچ کر رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام دنیا میں جو بھی فساد تمہیں نظر آ رہا ہے، جو بھی آزمائش اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، یہ سب کم ہیں۔ بارشوں کا نہ ہونا یا بارشوں کا ہونا تو آفت بن کر ہونا، اسی طرح زلزلوں کا آنا اور آپس میں لڑائیاں، قتل و غارت گیریاں اور چوری ڈکیتیاں، یہ سب اللہ فرما رہے ہیں یہ زمین میں ظہر الفساد، یہ سارا فساد انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ گناہوں کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اثر رکھا ہے۔ زمین پر پانی برستا ہے تو پانی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ زمین پر درخت اگتا ہے، گھاس اگتی ہے۔ آسمان سے زمین پر پانی برسنے پر زمین میں سے گھاس اگتی ہے۔ زمین پر بیج لگانے کا یہ اثر ہے کہ درخت نکلتا ہے۔
زمین پر اللہ کی نافرمانی کرنے کا یہ اثر ہے کہ مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں۔ جس طرح اور چیزوں کے اثر کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آگ کا اثر یہ ہے کہ وہ گرم ہے، برف کا اثر یہ ہے کہ وہ ٹھنڈ ہے، اسی طرح گناہوں کا یہ اثر ہے کہ اس سے انسان کی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو مصیبتیں اور آفتیں تو ہمارے ساتھ ساتھ چلی رہی ہیں، اور سمجھ جائیں گے توبہ استغفار کر لیں گے اور بچ جائیں گے تو مصیبت و آفتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سورہ لقمان ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خوبیاں بیان فرما رہی ہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور آخرت پر مرنے کا یقین رکھنا یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ بہترین قسم کی نصیحتیں اپنے بیٹوں کو فرمائی تھیں۔ اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں، جبکہ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے مقبول اور محبوب بندے تھے۔ گزشتہ زمانوں میں یہ گزرے ہیں۔ اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کریم کا حصہ بنایا، اور ایک سورت کا نام سورہ لقمان ان کے نام پر رکھ دیا گیا۔ ان کی پوری نصیحت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو کس طرح سمجھا رہتے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اور اللہ کی نعمت لقمان الحکمہ ان اشکر للہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر کہا کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا، لیکن اگر ماں باپ ہی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو ان کی بات نہ ماننا۔ یہ ایک قرآنی قانون ہے کہ ماں باپ کا ادب اور احترام اور ان کے حقوق اللہ کے بعد ماں باپ سے بڑھ کر کسی کے حقوق نہیں۔ اللہ کے حقوق ہیں، اس کے بعد ماں باپ کے حقوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر ماں باپ بھی تمہیں یہ کہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، داڑھی کٹوا دو، نماز نہ پڑھو، کوئی ضرورت نہیں روزے رکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی بات مت مانو۔ اب ماں باپ کا حکم نہیں مانا جائے گا، بلکہ اللہ کا حکم جو بڑا حکم ہے، ماں باپ اس کو توڑنے کا کہہ رہے ہیں مت مانو۔ حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ سلوک کرنا، لیکن اگر ماں باپ ہی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو مت ماننا ان کی بات۔ پھر فرمایا اپنے بیٹے کو، زمین ہو یا آسمان ہو یا پہاڑ کی اونٹ ہو یا کسی بھی جگہ تم چھپ کر کوئی کام کرو، یعنی زمین کی کسی حصے میں، پہاڑ کی کسی بھی اوٹ میں، درخت کی آڑ میں، دیوار کے پیچھے چھپ کر کوئی کام کرو تو اس بات کا خیال کرنا یأتی بہ اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ دکھائے گا اور رسوا کرے گا۔ پھر کہا بیٹا نماز کی پابندی کرنا، اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکتے رہنا، اور کہا کہ بیٹا زمین میں اکڑ کر مت چلا کرو۔ اللہ کو سب سے زیادہ انسان کی جو بری عادت شرک کے بعد پسند ہے وہ تکبر پسند ناپسند ہے۔ اللہ کو انسان کی عادتوں میں سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے شرک کے بعد، کفر کے بعد، وہ تکبر ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ متکبرین جہنم میں منہ کے بل پھینکے جائیں گے، اور کہیں اللہ نے فرمایا ہے زمین میں زیادہ اکڑ کر مت چلا کرو اور نہ اترایا کرو، جھک کر چلا کرو۔ اللہ کو نرمی پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہنے بیٹا اکڑ کر مت چلا کرو، زمین میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر کہا کہ بول میں، یعنی بیٹا بولتے وقت نرمی سے بات کیا کرو، بیہودہ گفتگو، چیخنا چلانا، اور کہا کہ گدھے کی آواز سے زیادہ تم نہیں چیخ سکتے، یہ گدھے چیخنا چلانا تو یہ گدھے کا کام ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے ایمان والو اس دن سے ڈرو جس دن بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے نہیں، شوہر بیوی کے نہیں، بہن بھائی سب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ہر ایک اس دن یعنی قیامت کے دن، حشر کے دن، حساب و کتاب کے دن ادھر ادھر بھاگتا ہوگا، نہ بیوی کو شوہر دکھتا ہوگا، نہ شوہر کو بیوی دکھتی ہوگی، سب کو بس اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں۔ بلکہ یہ حال ہوگا، قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان ہے کہ باپ چاہے گا کہ میری اولاد پھنس جائے، مجھ سے میری اولاد فدیے میں لے لو، میں بچ جاؤں۔ یعنی باپ بیٹے کا کتنا بڑا رشتہ ہے۔ باپ یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب اور ہلاکتوں کو دیکھ کر کہ مجھ سے میرے فدیے میں، میرے چھٹکارے میں میری اولاد لے لو، یہ پھنس جائے میں بچ جاؤں۔ یہ حال ہوگا کل قیامت کے دن۔
تو دنیا میں ہی اس قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے۔ آگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرمین کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا، گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم کے مارے، اور ہلاکت کا فیصلہ ہوگا۔ مجرم جس طرح دنیا کی عدالتوں میں گردنیں جھکا کر پیش ہوتے ہیں، قیامت میں اللہ کے نافرمان بھی مجرم بن کر گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ناکسوا رؤوسہم، گردنیں مجرمین کی جھکی ہوئی ہوں گی، اور کیا کہیں گے؟ ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ ہم نے اب تو دیکھ لی قیامت، اب تو ہم نے دیکھ لی جنت جہنم، دنیا میں تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ فرجعنا، دنیا میں ایک دفعہ جانے کا موقع دے دیں، نعمل صالحا، اب ہم دنیا میں بہت نیکی کی، تقوی کی زندگی، ایمان کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کہیں گے اب کہاں، دنیا تو ختم، دنیا تو ختم، دنیا کا نظام دھرم بھرم، اب تو جہنم اور جنت کے فیصلے ہیں۔ تو کل قیامت میں جانے کے بعد، عذاب اور قبر اور جنت اور جہنم دیکھنے کے بعد، اس وقت اگر کوئی کہے گا کہ اب میں نیکی کی زندگی گزاروں گا، تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ آج ہے موقع نیکی اور ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارنے کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ، ان کو میں ایسا انعام دوں گا کل قیامت کے دن کہ وہ انعام، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ چیزیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں، نہ ان کے بارے میں کسی نے کان نے سنا ہے، ایسا کچھ میں دوں گا جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا۔ کن لوگوں کو دیں گے اللہ؟ ایمان والوں کو، تہجد گزاروں کو، ایمان والوں کو، تہجد گزاروں کو، جن کی راتیں اللہ کے سامنے عبادتوں میں گزرتی ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ان کو میں دوں گا۔ سورہ احزاب ہے، غزوہ احزاب کا تفصیلی اس میں تذکرہ ہے۔ ساری دنیا کے کافروں کا اس بات پر اتحاد ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف مدینہ کی ریاست کو ختم کرنا ہے۔ کافروں کا اتحاد، یہ سارے اتحادی جمع ہو گئے تھے، جیسے آج کل ایک کافروں کے اتحاد ہے، اتحادی فوج ہے۔ جب کسی ملک، مسلمانوں کے ملک میں انہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے تو اتحادی فوج اتار دیتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کے کافروں میں کون کون تھے؟ مکہ کے کافر، یہودی آگے تھے، اور اسی طرح منافق، مشرک، سب مل کر جمع ہو کر انہوں نے کہا تھا بس اب مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ تو جو کام آج کے دور میں ہوتا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، یہ ہمیشہ سے ہر دور میں چلا آ رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ہر دور میں ناکام ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو کیسے ختم کریں گے؟ جب دنیا میں کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تو قیامت ہی آئے گی۔ دنیا اسی لیے بچی ہوئی ہے، اور کافر بھی جو دنیا کے مزے لے رہا ہے وہ ایمان والے کی وجہ سے لے رہا ہے۔ ایمان والوں کو اگر ختم کر دیں گے، اللہ نے کہا جس دن کلمہ اور اللہ کا نام لینے والا اس دھرتی پر کوئی نہیں رہے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو ساری دنیا کے کافروں نے فیصلہ کر لیا سارے، اور فیصلہ کرنے کے بعد 10,000 کا لشکر تیار کر کے ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف رخ کیا۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کیا جائے، مقابلہ کیا جائے یا اپنے بچاؤ کی تدبیر کی جائے۔ ہر وقت مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض دفعہ دشمن سے بچاؤ کی تدبیر کر کے دشمن کو ناکام لوٹا دینا، یہ بھی کامیابی ہوتی ہے۔ ہر وقت لڑنا یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب ہمارے دور فارس میں کوئی ایسی فوجیں ہمارے پر حملہ آور ہوتی جن کے مقابلہ ہمارے لیے مشکل ہوتا، تو ہم ان کی سے بچاؤ کی تدبیریں کرتے، اور اس کے لیے ہم بڑی بڑی خندقیں کھودتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا، پسند فرمایا، اور جس جانب سے مدینہ میں وہ لشکر داخل ہو سکتا تھا، اس جانب بڑی بڑی خندقیں، بڑے بڑے کھڈے، بڑے بڑے گڑھے کھود دیے، اور جس سے وہ ان کا اندر آنے کا راستہ بند ہو گیا۔ مدینہ 3 جانب سے محفوظ تھا، مدینہ منورہ 3 جانب سے محفوظ تھا، پہاڑ تھے، اس طرف سے وہ لشکر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک جانب سے مدینہ غیر محفوظ تھا،
ادھر ہی خندقیں کھود دی گئیں تاکہ یہ لشکر، یہ لوگ جو مدینہ کو ختم کرنے آئے، مدینہ والوں کو، یہ داخل ہی نہ ہو سکے۔ چنانچہ یہ بڑی بڑی خندقیں کھودنے میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لگے ہوئے تھے۔ تفصیلی واقعہ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھنا چاہیے، دلچسپ واقعہ ہے، یہ موقع نہیں سنانے کا۔ اس زمانے میں بہت سارے واقعات بھی پیش آئے۔ خیر، ساری خندقیں تیار ہو گئیں۔ خندقیں کھودنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندقوں کے ایک طرف ہو گئے، بیٹھ گئے، یعنی ٹیلوں کے آڑ میں بیٹھ گئے۔ ادھر سے دشمنوں کا جب لشکر پہنچا تو وہ حیران پریشان کہ ہم یہ کیا کیا مسلمانوں نے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا۔ چنانچہ وہ خندق کے اس پار انتظار میں رہے کہ ہم کیسے پار کریں خندق اور کیسے مدینہ میں داخل ہوئیں، اور مسلمان خندق کے ایک طرف ہو کر بیٹھے ہوئے تھے آرام سے۔ تو یہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنا کسی دشمن سے، یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ 25 دن خیمے لگائے یہ کافروں کا لشکر بیٹھا رہا، اور کسی بھی طرح داخل ہونے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ 25 دن تو بیٹھے رہے، خیمے لگے ہوئے تھے، روزانہ بے تحاشا اونٹ کٹا کرتے تھے، روٹیاں بے تحاشا پکا کرتی تھی، خوب کھانا پینا یہ سب کچھ چلتا تھا، اور روزانہ مشورے ہوتے تھے کہ آج رات کو مشورہ ہوتا تھا کہ صبح اس طرح مسلمانوں پر حملہ کریں گے، رات کو مشورہ ہوتا تھا صبح، لیکن روزانہ ناکامی میں گزرتا۔ 25ویں دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز و تند ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، آندھی، جس سے ان کے خیمے، ان کی دیگچیں، ان کی دیگیں، ان کے برتن، ان کے بستر سب اللہ نے اٹھا کر پھینک دیے۔ اللہ ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اللہ کا نام لے اور کوئی اس کے مقابلے میں آئے اور اللہ اس کو چھوڑ دے۔ اللہ ہیں۔ اللہ نے 25ویں دن، ایک طرف مسلمانوں کی بھی آزمائش تھی، دیکھنا تھا اللہ نے کہ مسلمان میرے دشمنوں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ تو آزمائش میں کامیاب ہوئے اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی حفاظت کی تدبیر کری۔ دوسری طرف اللہ نے 25 دن مسلمانوں کو آزمائش سے گزارنے کے بعد 25ویں دن تیز و تند ہوائیں چلیں، جس سے سارے کافروں کے لشکر تتر بتر سامان بکھر گیا، اور اوندے پیر الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہو گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کافروں کے ایک بڑے حملے سے محفوظ رکھا، اور ایک طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور کافروں کو منہ کی کھانی پڑی، شکست کھا کر ناکام لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔